لا نبي بعده لا يخلق نبي ولا رسول بعده لا أمة بعد أمته ولا كتاب بعد كتابه لا شريعة بعد شريعته ولا رسالة بعد رسالته وعلى آله وأصحابه الذين أوفوا عهده الذين هم مفاتيح الرحمة ومصابيح الغرر والذين هم خلاصة العرب الأنباء وخير الخلائق بعد الأنبياء وهم كالنجوم في السماء للاهتداء والاقتداء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله صدق الله مولانا العظيم. وعن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كانت ليلة النصف من شعبان فقوموا ليلها وصوموا يومها فإن الله ينزل فيها لغروب الشمس إلى السماء الدنيا فيقول هل من مستغفر لي فأغفر له ألا من مسترزق فأرزقه ألا مبتلا فأعافيه ألا كذا حتى يطلع الفجر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى ينزل ليلة النصف من شعبان إلى السماء الدنيا فيغفر لأكثر من عدد الشهر الملائكة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. میرے حاضر و احترام انتہائی قابل احسان تکریم و احترام بزرگوں اور دوستوں اور نوجوان ساتھیوں، اب آپ کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید کی ایک آیت کریمہ کا ٹکڑا تلاوت کیا ہے. حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے 3 ارشاد گرامی تلاوت کیے ہیں. بارگاہ الہی میں دعا کو خالق کائنات قرآن و سنت کے آئینے میں سچ کہنے کی توفیق عطا فرمائے اور کہنے اور سننے سے زیادہ ہم سب کو عمل پیدا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. 2 عنوان میرے سامنے ہیں.
ایک شعبان المعظم کا مہینہ ہے، اس کے فضائل اور اس کے اندر بابرکت رات 15 شعبان المعظم جس کو شب برات کہا جاتا ہے، اس کے فضائل، احکام اور مسائل کے حوالے سے، اور دوسرا عنوان آپ کے علم میں ہوگا، گزشتہ ہفتے میں ہماری سپریم کورٹ نے ختم نبوت کے قانون پر جو ڈاکہ ڈالنے کی کوشش کی ہے، اس حوالے سے کچھ ضروری گزارشات آپ حضرات کے سامنے عرض کرنی ہے۔ میں اپنے عنوان کے پہلے حصے کی طرف شعبان المعظم یہ ہجری سال کا، اسلامی سال کا 8واں مہینہ ہے۔ یہ بڑی برکتوں والا، بڑی سعادتوں والا مہینہ ہے۔ شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمہ اللہ ما ثبت بالسنہ اپنی کتاب میں تحریر فرماتے ہیں کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ یہ مہینہ روزے دار کی نیکیوں میں شاخوں کی طرح اضافہ کرتا ہے۔ شاخ کہتے ہی شاخ کو، تو اسی مناسبت سے اس مہینے کو شعبان کہا گیا کہ اس کے اندر نیکیاں ایسے بڑھتی ہیں جیسے شاخیں بڑھتی پھیلتی ہیں۔ تو نیکیوں کا سیزن آگے رمضان المبارک آ رہا ہے، تو اس کے لیے اس سے پہلے اس کے اندر بھی انسانوں کو، مسلمانوں کو خصوصی طور پر اللہ تعالیٰ کی برکتیں اور رحمتیں سے بڑھنے کا موقع ملتا ہے۔ اس مہینے کے اندر خیر و برکت کی شاخیں پھوٹتی ہیں اور پھیلتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کی زندگی کو بڑا قیمتی بنایا ہے، اور پھر ہمیں اپنی رحمت تامہ سے، اپنی رحمت خاصہ سے، اپنی برکت سے مستفید کرنے کے لیے، نوازنے کے لیے مختلف موقع عطا فرمائے۔ وہ شب قدر کی صورت میں، وہ رمضان کے مہینے کی صورت میں، وہ جمعے کے دن کی صورت میں، اور پھر وہ شب برات کی صورت میں۔ شب برات، اس کو برات کیوں کہتے ہیں؟ اصل میں تو حدیث مبارکہ میں لیلۃ النصف من شعبان کے لفظ آئے ہیں۔ اس کو شب برات کیوں کہا جاتا ہے؟ برات اس لیے، شب برات اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس رات کثیر تعداد میں اللہ تعالیٰ گنہگاروں کو جہنم سے، عذاب سے بری فرما دیتے ہیں، تو اس لیے اس رات کو شب برات کہا جاتا ہے۔ تقریباً 10 صحابہ کرام ہیں جن سے اس رات کی فضیلت کے متعلق روایات مروی ہیں، منقول ہیں۔ اس رات کی فضیلتیں بہت زیادہ ہیں۔ سب سے بڑی فضیلت یہ ہے، ام المومنین صدیقہ کائنات سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے، فرماتی ہیں کہ رات کے وقت میری آنکھ کھلی تو میں نے دیکھا تو بستر پر حضور علیہ السلام آرام فرما نہیں تھے، موجود نہیں تھے، تو میں تلاش کرنے کے لیے نکل گئی کہ حضور کہاں چلے گئے۔ میں گھر سے باہر نکلی، دیکھا تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جنت البقیع کے اندر تشریف فرما تھے اور آسمان کی طرف منہ کر کے دعائیں مانگ رہے تھے۔ پھر حضور علیہ السلام نے پوچھا، عائشہ کیوں آئی؟ کیا تم نے کیا سمجھا کہ میں کسی اور زوجہ کے گھر میں چلا گیا ہوں تو اس لیے میرا پیچھا کرنے کے لیے آئی ہوں؟ اور پھر فرمایا، عائشہ کیا تو جانتی نہیں ہے آج شعبان کی 15ویں رات ہے، اور یہ رات، اس رات میں اللہ تبارک و تعالی آسمان دنیا پر نزول فرماتے ہیں۔ آسمان دنیا پر اللہ تعالیٰ کی رحمت خاصہ کا نزول ہوتا ہے۔ اور پھر حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس رات قبیلہ بنو کلب کی جو بکریاں ہیں ان کے جسموں پر جتنے بال ہیں، اتنے گنہگاروں کو اللہ تعالیٰ جہنم سے نجات دے کر جنت کا پروانہ عطا فرما دیتے ہیں۔ بہت بڑی فضیلت ہے۔
قبیلہ بنو کلب کی بکریوں کا اس لیے کہا کہ وہ اس وقت میں ان کے پاس سب سے زیادہ بکریاں ہوئی، کثیر تعداد میں بکریاں ان کے پاس تھیں۔ تو پھر ایک تو ان کی بکریوں کی تعداد زیادہ، اور پھر ہر بکری کے جسم پر اخباروں کا اندازہ لگانے اتنے گناہگار، ہر سال شب برات اللہ تعالیٰ ان کو جہنم سے نجات دے کر جنت کے اندر بھیجتے ہیں۔ گناہگاروں کے لیے بخشش کے پروانے تقسیم ہوتے ہیں۔ قرآن کریم میں رب تعالیٰ نے یہ فرمایا یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، یہی وجہ کہ میرے وہ بندو جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کر لیے ہیں، میری نافرمانیاں کر کر کے، گناہ کر کر کے، میری حکم دنیاں کر کر کے، میرے احکامات کو توڑ توڑ کے، انہیں بھی چاہیے کہ میری رحمت سے مایوس نہ ہو، اس لیے کہ اللہ نے اپنی رحمت کہ خصوصی پیکیجز دیے ہوئے ہیں، تو وہ مختلف موقعوں پر ہمیں مل جاتے ہیں۔ خصوصی آفر ہے، وہ شب بارات کے اندر بھی آپ کو مل رہی ہے، خصوصی آفر ہے۔ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت جو خود میں آپ کے سامنے پڑھی، فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جب شعبان کی 15ویں رات ہو تو اس رات کو عبادت کیا کرو، جاگا کرو، ساری زندگی سوتے رہتے ہو، کبھی ایک رات اپنی آخرت بنانے کے لیے جاگ بھی لیا کرو، قوموا لیلا، راتوں کو جاگا کرو، جو شب برات کی رات ہو، وصوموا یوما، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا پھر جو 15 شعبان کا دن آئے گا اس دن کا روزہ بھی رکھا کرو۔ یہ دو عمل ہیں جو شب برات کے خصوصی طور پر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس روایت سے ثابت ہے۔ شب برات کی عبادت بھی ثابت ہے اور 15 شعبان کا روزہ بھی ثابت ہے، لیکن یہ دونوں مستحب درجے میں ہیں، تو فرض واجب ضروری آپ نہیں سمجھ سکتے۔ یہ نہیں ہے کہ کوئی سو گیا تو آپ اس کو ملامت کریں گے، تو کیوں سویا تھا، کیوں نہیں جاگا، ملامت نہیں کر سکتے آپ۔ کسی نے روزہ رکھا 15 شعبان کا، آپ اس کو روک نہیں سکتے، کسی نے نہیں رکھا تو آپ اس کو زبردستی رکھوا نہیں سکتے، ملامت نہیں کر سکتے، یہ مستحب کا شرعی حکم ہوتا ہے۔ تو اس رات کی عبادت بھی مستحب ہے، لیکن عبادت انفرادی عبادت، نفلی عبادت ہو، انفرادی عبادت ہو، مساجد میں اکٹھے ہو کے مجالس لگا کے یہ عبادت کرنا کوئی ضروری نہیں۔ عبادت وہ ہو کہ آپ کو اور آپ کے رب کو پتہ ہو کہ آپ عبادت کر رہے ہیں۔ اس رات میں اللہ سے راز و نیاز کی باتیں ہونی چاہیے، اور تنہائی میں ہونی چاہیے تاکہ کسی کو پتہ ہی نہ چلے۔ اجتماعی مجالس لگا کر اجتماعی مجالس میں عبادت کی شرح ثابت نہیں ہے اس رات میں۔ تو دو عمل جو حدیث مبارکہ سے آپ کے سامنے عرض کر دیے کہ 15 شعبان کا روزہ بھی آپ رکھ سکتے ہیں، بڑا ثواب ہے اس کا، اور 15ویں رات جو ہے شب برات، اس رات کو عبادت انفرادی طور پر نوافل بھی ادا کریں اور کثرت کے ساتھ دعائیں مانگیں، دعاؤں کی رات ہے، اس لیے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اس رات میں اللہ تبارک و تعالی آسمان دنیا سے صدائیں بلند کرتے ہیں، ندا لگا رہے ہوتے ہیں، حل من مسترزقین، ہے کوئی مجھ سے رزق طلب کرنے والا کہ میں اس کی روزی کو کشادہ کر دوں، حل من مستغفر، ہے کوئی مجھ سے بخشش طلب کرنے والا کہ میں اس کو بخشش دے دوں، حل من مبتلا، ہے کوئی مسائل میں پریشانی میں گھرا ہوا کہ میں اس کو عافیت دے دوں۔ یہ اعلان اللہ تبارک و تعالی آسمان دنیا سے فرما رہے ہیں کہ آ جاؤ مجھ سے بخشش کے پروانے لے لو، آ جاؤ مجھ سے رزق لے لو، آ جاؤ آج کی رات میں عافیتیں تقسیم ہو رہی ہیں، رزق تقسیم ہو رہا ہے، تمہارے لیے بخشش کے پروانے تقسیم ہو رہے ہیں، آ جاؤ روز میں۔ اور ایک روایت میں تو یوں بھی آتا ہے کہ اس رات کے اندر جتنے پہ لوگوں نے، بچوں نے اس سال پیدا ہونا ہے ان کے نام بھی لکھے جاتے ہیں، جتنے لوگوں نے اس سال اور دنیا کو چھوڑنا ہے ان کے نام بھی لکھے جاتے ہیں، اور اسی طرح رزق جتنا کس کو کتنا رزق ملے گا وہ اس سال کا پورے کا پورا اس رات کے اندر طے کیا جاتا ہے۔ تو اس رات کے جو اعمال ہیں وہ آپ نوافل پڑھ سکتے ہیں، اس کے ساتھ آپ کثرت کے ساتھ دعائیں، استغفار ہو اور دعائیں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے راز و نیاز کی باتیں ہوں، اس کے در پہ گڑ گڑانا ہو، رونا ہو، عاجزی اور انکساری کے ساتھ اس کے در پہ آ کے مانگنا چاہیے۔ یہاں پر ایک عمل جو میں نے روایت اما جان سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آپ کے سامنے پیش کی ہے،
اس میں حضور علیہ السلام سے اس رات قبرستان جا کر دعا مانگنا ہی ثابت ہے، لیکن یہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پوری زندگی میں صرف ایک ہی بار کیا۔ یہ جو جنت البقیع میں تشریف لے گئے تھے یہ ایک ہی بار ثابت ہے بس۔ تو کوئی حضور کی اس سنت کو زندہ کرنے کے لیے لازم سمجھ کر نہیں، ضروری سمجھ کر نہیں، حضور کی سنت کو زندہ کرنے کے لیے اگر کوئی اس رات حضور کی سنت کی تعمیل میں قبرستان جا کے دعا مانگتا ہے تو وہ ایک بار اپنی زندگی میں ایسا بھی مانگ سکتا ہے، دعا کر سکتا ہے مردوں کے لیے، تمام مردوں سے چلے گئے سب، لیکن اس کو عادت نہ بنایا جائے، لازمی نہ سمجھا جائے، کیونکہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی ایک ہی بار یہ عمل ثابت ہے۔ تو یہ تین عمل آپ کے سامنے آ گئے، رات کی عبادت ہے، نوافل، دعا و استغفار، اور پھر اسی طرح رات کو قبرستان میں کوئی جانا چاہے تو ایک بار جا کر وہ دعا بھی مانگ سکتا ہے۔ اور پھر تیسرا عمل 15 شعبان کا روزہ ہے۔ بس یہ تین عمل ہیں جو شریعت سے ثابت ہے اس کے متعلق۔ اس کے علاوہ آتش بازی کی جاتی ہے، اس رات کو دعا والی رات کہہ کر اس کے اندر حلوہ پکایا جاتا ہے، اس رات کے اندر اور خرافات کی جاتی ہے، چراغاں کیا جاتا ہے، مساجد کو سجایا جاتا ہے، یہ چیزیں شرعاً ثابت نہیں۔ یہ میں اکثر اس موقع پر کہا کرتا ہوں کہ یہ راتیں منانے کی نہیں ہوتی کہ ہم ان راتوں کو منائیں، یہ راتیں ایسی ہوتی ہیں کہ ہم ان کو اللہ کے اندر اللہ کو منائیں، یہ اللہ نے ہمیں موقع دیے ہوئے ہیں، یہ راتیں نہ منائیں بلکہ ان راتوں میں اللہ کو منائیں، اللہ کو منانے کی فکر ہونی چاہیے، اللہ کو راضی کرنے کی فکر ہونی چاہیے۔ ہم نے رات منا لی، 15 شعبان گزر جائے گی، شب برات گزر جائے گی، جگہ جگہ پہ ہوگی، بڑے جوش و خروش کے ساتھ شب برات منائیں، بڑے جوش و خروش کے ساتھ منائیں، بڑے جوش و جذبے کے ساتھ منائیں، لیکن شریعت نے اس رات کو جوش و جذبے کے ساتھ منانے کا تو حکم نہیں دیا، اس رات کے اندر تو رب کو منانے کا حکم دیا ہے کہ تم اللہ کو مناؤ، اللہ کے دربار میں آؤ، اس کے سامنے آ کے دعاؤں کو پکار کرو، اس کے سامنے آ کے عزت کے ساتھ پیش ہو جاؤ، اپنے سابقہ گناہوں پر استغفار کرو۔ کیا پتا جو اس سال جن لوگوں نے جانا ہے ان میں ہمارا بھی نام ہو، تو ہم اللہ کو ایسا تو ہے حقوق ہم اللہ نے دے دیا، کیا پتا آئندہ شب برات ہم میں سے کس کو ملتی ہے کس کو نہیں۔ دیکھیں ہمارے ساتھ کتنے لوگ ایسے تھے جو پچھلے شب برات کے موقع بھی ہمارے ساتھ تھے، پچھلے شعبان میں ہمارے ساتھ تھے آج بھی، اور کتنے ایسے ہوں گے جو آج یا آئندہ نہیں ہوں گے۔ تو ان راتوں کو منانے کی فکر نہ ہو، ان راتوں میں رب کو منانے کی فکر ہونی چاہیے۔ اسی طرح اس کے اندر اجتماعی مجالس کا قیام ہوتا ہے، مجلس سے سب لوگوں کو بلاؤ، اکٹھے کرو، انفرادی عبادت، وقت ضائع نہ کریں، چھپ کر تنہائی میں اپنے رب کو منائیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جماعت کے ساتھ نوافل ادا کیے جاتے ہیں، وہ بھی نفل کبھی بھی جماعت کے ساتھ ساتھ، نوافل تنہائی میں اکیلے پڑے جاتے ہیں، جماعت کے ساتھ نوافل کو جماعت ادا کرنا یہ ثابت نہیں۔ اس رات کے اندر تو کوئی نفل جماعت کے ساتھ ادا کرنا ثابت نہیں۔ قبروں پر پھول ڈالے جاتے ہیں، یہ اس رات کے اندر یہ بھی کوئی شرعاً ثابت نہیں۔ اسی طرح کہا جاتا ہے کہ آج کی رات گھروں میں کچھ نہ کچھ پکایا جائے کہ مردوں کی روحیں آئیں گی آج کی رات، تو ان کے لیے کچھ کھانے کے لیے ہونا چاہیے، یہ بھی شرعاً ثابت نہیں۔ یہ سارے خرافات ہمیں شیطان نے اور شیطان کے پیروکاروں نے خرافات میں لگا دیا، عبادات ہم سے لے، جو کام ہم نے کرنے تھے، جن کی وجہ سے اس رات کی برکتیں رحمتیں ہمیں ملنی تھی، ان کو ہم نے چھوڑ دیا، اور ہم ان چیزوں کے پیچھے، ان کاموں کے پیچھے پڑ گئے جن پہ شریعت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ تو اس لیے خرافات کے اندر پڑنے کی ضرورت نہیں ہے، نہ حلوے پکانے کی ضرورت ہے، نہ اس رات کو منانے کی ضرورت ہے، نہ آتش بازی کی ضرورت ہے، نہ چراغاں کی ضرورت ہے، نہ گلیوں کو مساجد کو سجانے کی ضرورت ہے۔ گلیاں مسجدیں سج بھی گئی تو کچھ بھی نہیں ہوگا جب تک آپ کا اندر گندا ہے۔ جس دن آپ کا اندر سج گیا، آپ کا دل سج گیا، وہ آپ کی کامیابی کا دن ہوگا۔ اپنے اندر کو سجانے کی فکر کیجئے، وہ اعمال صالحہ کے ساتھ، نوافل کے ساتھ، دعا و استغفار کے ساتھ، تلاوت قرآن کے ساتھ، ان چیزوں کے ساتھ اس رات کو تنہائی میں عبادت کر کے اپنے اندر کو سنوارنے کی اور سجانے کی فکر کی۔ گلیاں، محلے اور مساجد اور چیزیں سجانے کی ضرورت ہے۔ تو یہ تو اس رات کے متعلق چند باتیں تھیں جو آپ کے سامنے عرض کریں، اور یہ بات بھی ذہن میں رکھ لیں کہ جن چیزوں کی فکر کرنے کی ضرورت تھی ہم نے ان کو چھوڑ دی،
اگر آپ کو پتا ہے کہ اتنی برکت والی رات ہے، اتنی بڑی عظمت والی رات ہے، جس رات قبیلہ بنو کلب کی بکریوں کے جو جسموں پر بال ہیں ان کے بقدر لوگ بخشے جائیں گے، لیکن روایات سے جمع کر کے کچھ گناہ گار ایسے جو اس رات میں معروم جائیں، لیکن اس کی ہمیں سے فکر کوئی نہیں کرتا۔ حلوے کی فکر سب کو ہوگی، چراغاں کی فکر سب کو ہوگی، قبرستان جانے کی فکر سب کو ہوگی، قبروں پر پھول ڈالنے کی فکر سب کو ہوگی، لیکن یہ فکر نہیں ہوگی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رات کی جو فضیلت بیان فرمائی ہے، اس فضیلت کو بیان فرمانے کے بعد کچھ رکاوٹیں بھی تو میرے آقا نے بتائی ہیں کہ بڑی فضیلت والی رات ہے، لیکن یہ فضیلتیں چند لوگوں تک نہیں پہنچ سکیں گی، ان لوگوں کا ان خامیوں کو بھی تو ہم نے دور کرنا ہے جو رکاوٹ بن سکتی ہیں رستے۔ یہ غنیمت سمجھ لیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں زندگی میں ایک بار پھر یہ موقع دیا ہوا ہے کہ 2 دن بعد ہمارے پاس شب برات آ رہی ہے۔ اس رات کی جو فضیلت ہے کہ قبیلہ بنو کلب کی بکریوں کے بالوں کے برابر لوگوں کی بخشش ہوگی، لیکن ان کی ہوگی جن کے اندر یہ مذکورہ بنائی جو بھی آپ کے سامنے عرض کرنے لگا ہوں، وہ نہیں ہوگی، ان کی بخشش ہوگی۔ نمبر 1 میرے آقا نے فرمایا مشرک جب تک توبہ نہیں کرے گا، مشرک سے توبہ کر کے نہیں آئے گا، اس رات جہاں پر کثیر تعداد میں گناہگار جہنم سے نکل کر جنت کے مستحق بن رہے ہیں، مشرک اس دن بھی بد نصیب ہے، نہیں بخشا جائے۔ نمبر 2 کینہ رکھنے والا، دل میں کینہ رکھنے والا، بغض رکھنے والا، یہ شخص ایسا ہے کہ جو اس بڑی برکت والی رات کے اندر معلوم ہو جائے، نہیں ملے گا اس کو کچھ حصہ اس رات کا۔ تو اس سے بڑی بدبختی کیا؟ مشرک معلوم ہو گیا، کینہ رکھنے والا معلوم ہو گیا، شراب کا عادی یہ بھی اس رات معلوم جائے، کچھ بھی اس کو ہاتھ نہیں آئے۔ اور اگلا گناہ وہ ہے جس میں اگر میں یوں کہوں ہمارے معاشرے میں 90% ہمارا معاشرہ اس گناہ کے اندر ملوث ہے، شلوار کو کفن سے نیچے رکھتے، شلوار کو کفن سے نیچے رکھنے والا اس رات کی برکتوں سے، رحمتوں سے، فضیلتوں سے محروم جائے۔ ہم تو نماز کے اندر کہا بھی جائے پھر بھی اوپر کرنا گوارا نہیں ہوتا، عام حالات کے اندر بھی شلوار کو کفن سے نیچے رکھنے والا اس رات کی برکتوں سے محروم جائے، نہیں ملے گا اس رات کا کچھ حصہ۔ یہ رکاوٹیں آپ کے سامنے عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اس رات کے آنے سے پہلے تیاری کیجیے کہ ہم اس قابل بن جائیں کہ ہمارا نام بھی ان میں لکھا جائے جو اس رات جہنم سے نکل کر جنت میں جانے والے بن جائیں۔ قاتل، ناحق کسی کو قتل کرنے والا، وہ بھی اس رات بخشا ہو جائے۔ زانی ہے یا مرد ہے یا عورت ہے زانی ہو، یہ اس رات بخشا ہو جائے۔ اگر پہلے توبہ کر لی تو پھر تو لگ پاتے، توبہ کے بغیر بھی معاف نہیں۔ جو کثیر تعداد میں لوگوں کی کوشش کا اللہ نے اعلان فرمایا وہ تھوک کے حساب سے سمجھائیں، لیکن یہ بدبخت معروف والدین کا نافرمان وہ بھی اس رات معروف جائے۔ نجومی ہے جو ہاتھ کی لکیریں دیکھ کر بتاتے ہیں تیرے ساتھ یہ ہونے والا ہے، تیری اتنی شادیاں ہوں گی، تیرے اتنے بچے ہوں گے، یہ کل کی خبریں لینے والے نجومی، یہ بھی اس رات کوشش سے معلوم جائے۔ جادوگر یہ بھی اس رات کوشش سے معلوم، بڑے بڑے گناہگار بخشے جائیں گے لیکن یہ بد نصیب معلوم جائے۔ ڈھول باجے طبلہ سرنگی بجانے والا یہ بھی اس رات معلوم جائے گا۔ یہ چند گناہ تھے جو مختلف روایات کی روشنی میں آپ کے سامنے عرض ہے، جو اس رات معلوم ہوں گے، کچھ بھی ہاتھ نہیں آئے گا۔ تو اتنی بڑی رات ہو، سال میں ایک موقع مل رہا ہو، اس کی مثال آپ یوں سمجھیں کہ سال میں ایک بار اگر ہماری حکومت مفت آٹا تقسیم کرنے کا اعلان کر دے کہ جی سب کو مفت آٹا ملے گا، لیکن یہ بندے ہوں گے جن کو نہیں ملے گا، ہم پیٹیں گے، ہم ٹکرے ماریں گے، ہم روئیں گے کیوں نہیں ملتا ہمیں۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ پورے سال میں یہ ایک رات بڑی عظمت والی ہے، قبیلہ بنو کلب کی بکریوں کے بالوں کے برابر گنہگار بخشے جائیں گے، مگر یہ بد نصیب نہیں بخشے جائیں گے، لیکن اس کی فکر کوئی نہیں کرتا، ان عیوب کو، کمزوریوں کو دور کرنے کی فکر کوئی نہیں کرتا۔ تو یہ آپ کے سامنے رکھنے کا مقصد یہ تھا کہ آپ ان کمزوریاں اگر ہم میں سے کسی کے اندر ہیں تو ہم ان کو دور کریں تاکہ اس رات کی حقیقی معنوں میں جو فضیلتیں ہیں وہ ہم حاصل کر سکیں۔ تو اس رات کے اعمال آپ کے سامنے آ گئے۔ رات کو انفرادی عبادت، نوافل کی صورت میں، دعا و استغفار کی صورت میں
تلاوت، جو بھی آپ کو نفلی عبادت آپ کر سکتے ہیں وہ کریں. کوئی قبرستان لازم سمجھے بغیر جا کر دعا کرنا چاہے جا سکتا ہے. نمبر 3، روزہ 15 شعبان کا رکھ سکتے ہیں. یہ 3 عمل ہیں جو شریعت سے ثابت ہیں، آپ اس رات کے اندر کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ جو باقی خرافات ہیں ان کی طرف پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. جو مقصودی اعمال ہیں ان کی طرف آئیں تاکہ اس رات کی حقیقی برکتیں اور فضیلتیں ہمیں حاصل ہو سکیں. یہ تو چند باتیں شب برات کے حوالے سے تھی، کیونکہ 2 دن بعد یہ آ رہی، پھر موقع نہ ملتا آپ کے سامنے باتیں عرض کر